وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 81، درس نمبر 87. آج کا موضوع برائی کی حقیقت کیا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون. کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں خدا کو سب معلوم ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں کہ اپنے خیالات باطل کے سوا خدا کی کتاب سے واقف ہی نہیں، اور وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ خدا کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفیت حاصل کریں. ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی. ان سے پوچھو کیا تم نے خدا سے اقرار لے رکھا ہے کہ خدا اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ نہیں، بلکہ تم خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم نہیں. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 81. لفظی ترجمہ بلا بلکہ یہ بات نہیں ہے. من کا سبب سیئتن، بات یہ ہے کہ جس نے بھی برائی کی وہ احاطت بہ خطیئتہ، اور اس کو اس کے گناہوں نے گھیر لیا. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو یہ لوگ جو ہیں آگ والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا یہ لوگ جو ہیں جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سامعین کرام، تذکرہ ہو رہا ہے اہل کتاب کا، اور اہل کتاب میں سے یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ مدینے کی صورت ہے اور وہاں پہ یہود بھی تھے، اور وہ یعنی جان بوجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان نہیں لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کے نہیں دیا، انکار کر دیا۔ اور اس کے پیچھے کچھ عوامل تھے، کچھ تو تعصب تھا، اور بنیادی طور پہ تو اگر آپ سامعین کرام سننا چاہیں تو وہ دنیا داری تھی جس کی روش کو وہ بدلنے کے لیے تیار نہیں تھے، جیسے کہ آج ہم دنیا داری کی روش کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول سچے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ قرآن حق ہے اور اللہ کا کلام ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کی اتباع کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو بالکل یہی صورتحال تھی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے اور ہم اس سے خارج ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ گزشتہ سبق میں بھی جو 80 نمبر آیت تھی تو وہ بھی ہمارا تذکرہ تھا دراصل۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی لیکن گنتی کے چند ایام۔ یہ ہمارا آج بھی عقیدہ ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ جنت میں جائے گا، بہرحال جنت میں جائے گا، ایسی بات تو نہیں ہے۔ دیکھیں جنتی کون ہے اور دوزخی کون ہے، آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ اس میں بتا رہا ہے۔ آپ نے ترجمہ بھی سن لیا کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، تو یعنی جس نے برائی کی اور برائی نے اس کو گھیر لیا، تو یہ لوگ جو ہیں آگ والے ہیں۔ تھوڑی سی میں آپ کی توجہ چاہوں گا، یہاں تذکرہ ہو رہا ہے برائی کا، یعنی برائی، اور برائی میں انسان گھر جائے، یہ کیا چیز ہے برائی؟ تھوڑا سا اس پہ آپ دیکھیں۔ برائی کے ہم جو معنی لیتے ہیں عام طور پہ، مربجہ طور پہ، تو وہ محدود معنی ہیں۔ برائی ہم یہ سمجھتے ہیں کسی چوری، زنا، ڈاکہ، یا کسی کو تکلیف دینا، کسی کو گالی دینا، یہ ہم نے برائیوں کو اس تک محدود کر لیا ہے۔ برائی مت کرو، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کو درد نہ دو، یہ اس قسم کے چند، زنا نہ کرو مثال کے طور پہ، تو یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ برائی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام، تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وسیع تناظر میں اصل برائی اور اچھائی کیا ہے۔ جس نے برائی کی اور برائی میں گھر گیا، آیت کے حساب سے یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ برائی اصل میں کیا ہے اور برائی کہتے کسے ہیں، یہ تھوڑا سا آپ یعنی میں بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ بات کی تہ تک پہنچے کہ برائی ہے کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، یعنی ہمارا خالق اللہ ہے، ہماری حقیقت جو ہے وہ روح ربانی ہے، اور کسی کی ایسی حقیقت نہیں ہے کسی اور مخلوق کی کہ اس میں دو جانیں ہوں، دو ارواح ہوں۔ بنیادی طور پہ ہم میں دو ارواح ہیں، اس کو بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک تو روح حیوانی ہے، کتے، بلی، گھوڑا، گدھا، مرغی، اس میں جو یہ روح حیوانی ہوتی ہے، اور یہ روح حیوانی تو ہمارے اس یعنی جس سے ہم پیدا کیے گئے ہیں، پانی کی ایک حقیر بوند سے، اس میں بھی وہ آپ خود بین سے دیکھیں تو یہ جراثیم اچھلتا ہوا نظر آئے گا، حرکت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو ایک تو وہ ہے، وہ روح حیوانی ہے، اور ایک روح ربانی ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں بچہ بن جاتا ہے، 4 ماہ کا ہو جاتا ہے، 4 ماہ کا، 120 دن کا، اس وقت جو ہے اس میں آسمان سے روح آتی ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہوتی ہے۔
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس میں میں اپنی روح پھونکوں تو پھر سجدہ اس کو فرشتوں نے کیا تھا۔ تو ایک تو اپنی بنیادی حقیقت کو سمجھ لیں کہ آپ ہیں کون، اصل آپ کیا چیز ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ کیا ہے۔ ایک تو یہ آپ یعنی میں اور آپ جن لوگوں کے ہجوم میں رہ رہے ہیں، ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اللہ کا کوئی خاص مقصد اور ارادہ نہیں ہے ہماری پیدائش سے، بس اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانی تھی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا اب مقصود ہمارے سامنے تو دنیا ہے اور دنیا ہی ہماری منزل ہے۔ ہم سب نے تقریباً الا ماشاء اللہ دنیا ہی کو اپنی منزل بنا کے جی رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ خود بھی دنیا کے طلبگار ہیں، دنیا ہی آپ کو محبوب ہے اور دنیا ہی آپ کو مطلوب ہے اور دنیا ہی آپ کا مقصود ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ کم از کم آج کا مسلمان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ عملی طور پہ وہ یہ کہہ رہا ہے، عملی طور پہ زبان حال سے وہ یہ کہہ رہا ہے، پکار کے کہہ رہا ہے کہ میرا مقصود تو دنیا ہے، دنیا کی کامیابی میرا نصب العین ہے، دنیا ہی مجھے محبوب ہے، دنیا و مافیہ جو بھی ہے اس میں، اور وہی مجھے مطلوب ہے۔ لم یرید الا الحیات الدنیا کے الفاظ ہیں قرآن میں، اور سب سے زیادہ نقصان والے وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا۔ اب دیکھیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے۔ ہماری معراج یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی ملاقات کا اہل بنا لے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات، اس کے دیدار اور اس کے تقرب کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، دھوکے میں نہ پڑیں، دھوکے میں پڑ گئے تو آپ خود ہی نقصان میں ہوں گے۔ پیتل کو آپ نے سونا سمجھ لیا ہے۔ دنیا کی تو حقیقت شراب کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مردہ جب پلنگ پہ لٹایا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں تو اس وقت اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بیوی جو ہے وہ فارغ ہو چکی ہوتی ہے، طلاق واقع ہو جائے، اب وہ عدت میں ہے۔ نکاح تو ختم ہو گیا، میاں چلا گیا، نکاح ختم ہو گیا، اب بیوی عدت میں بیٹھ گئی۔ 4 ماہ 10 دن جو ہے وہ عدت گزار کے نیا نکاح کر لے، اس کو اجازت ہے۔ شوہر صاحب تو چلے گئے، اب جو پلنگ پہ جو جسم لٹایا ہوا ہے آپ نے، وہ آپ دیکھیں اب اس کا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں رہا۔ جو مال کمایا تھا وہ بھی رہ گیا، جو بچے تھے وہ بھی رہ گئے، جو مکان بنایا وہ بھی رہ گئے، جو جائیدادیں تھی وہ سب چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا رب کے پاس۔ دیکھیں، دھوکے میں اگر آپ پڑھیں گے نا تو اس کا نقصان آپ کو خود ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم نیکی کرنے کو کسی پر احسان سمجھتے ہیں، ایسا بات نہیں ہے۔ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو یہ اپنے لیے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم کوئی نیکی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، برائی کرو گے تو اس کا انجام بھی۔ تو دیکھیں، میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، آپ جو کوئی بھی ہیں، مرد عورت بچے بوڑھے جوان جو بھی ہے، آپ خود اپنے کیے کے ذمہ دار ہوں گے۔ اپنی قبر میں آپ اکیلے لیٹیں گے، آپ کچھ بھی نہیں لے جا سکتے سوائے اچھے برے اعمال کے۔ اب یہاں برائی کا ذکر ہے تو وہ بات میں آپ کو بتا رہا تھا۔ دیکھیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، برائی اصل میں کیا ہے۔ دراصل جرم، برائی، گناہ عظیم یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی یاد سے، آپ کا دل رب کی یاد سے غافل ہو جائے۔ برائی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو نہ پہچانیں۔ برائی یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے مقصد حیات، جس کے لیے اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس کو آپ بھلا کے زندگی گزاریں۔ یہ اصل برائی ہے۔ اچھا، ایک بات اور ہے جو میں آپ کو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے، یعنی اللہ سے ملاقات کی تیاری،
اللہ کے دیدار اور اللہ کے ملاقات کی تیاری کے لیے ہم آئے ہیں، ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ ہماری معراج یہ ہے کہ دل کو ہم آئینہ بنا لیں اور دل کو عرش الہی بنا لیں۔ اب یہ ہوگا کیسے؟ ہوگا کیسے؟ بہت آسان ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا $1,000,000 کا سوال ہے، لیکن جواب نہایت آسان ہے۔ ہوگا کیسے؟ انسان اپنی معراج کو پائے گا کیسے؟ اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق و مالک اور نہایت شفیق و مہربان ہے ہم پہ، بہت آسان طریقہ بتا دیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یعنی اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وَأَمَّا مَن، قرآن کی آیت سے ہی میں شروع کرتا ہوں، أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو روک لیا خواہشات نفس سے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ بہت قیمتی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، میں یہ راز نہیں بتا رہا، یہ کھلی حقیقت ہے جو قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھول کے بیان کی ہے۔ اور دوسرا یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ مجھے وہ حضرت علی کا مقولہ ہے نا کہ لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال، یہ مت دیکھو کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، چھوڑ دیں مجھے، میں جو بھی ہوں، لیکن یہ بات سنیں آپ کہ انسان کی معراج یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو روک لے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے سے۔ اللہ کی مرضی سے زندگی اگر اس نے گزاری تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ ابھی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، برائی کیا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے لگے اور گزارتے چلے جائیں اور خواہشات یعنی زندگی منچاہی گزارے۔ یہ آیت نمبر 81 جہنم والوں کی جہنم میں جانے کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اب یہاں ایک مزے کی بات ہے، تھوڑا اس پہ غور کریں۔ آیت نمبر 81 میں دوزخیوں کا حال ہے، اس کی صفات ہے، اور 82 نمبر آیت میں جنتیوں کا حال ہے۔ اب یعنی 81 نمبر آیت میں یہ نہ مشرک کا تذکرہ ہے، نہ منافق کا ہے، نہ کافر کا ہے، نہ ہندو کا ہے، نہ عیسائی کا ہے، نہ یہودی کا ہے، کوئی بھی نہیں، نام نہیں ہے، بس بلا من کسب سیئۃ، جس نے بھی برائی کی۔ اب وہ برائی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس پہ آپ غور کریں، مجھ سے کراس کوسچن کریں سمجھنے کے لیے۔ آپ کے ذہن میں ہے جو بھی ہے اس پہ آپ خود سوچیں، سمجھ میں نہ آئے مجھ سے پوچھ لیں، اللہ کی توفیق سے میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ تو من کسب سیئۃ، اب یہاں دیکھیں اس آیت میں صرف یہ ہے کہ برائی، اور برائی اس پر حاوی ہو گئی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، تو یہ جو ہے جہنمی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب اس میں دیکھیں، ہو سکتا ہے ایک شخص نے نماز، روزہ، زکوٰۃ کر کے برائی کا ارتکاب کر رہا ہو، یہ تو ہو سکتا ہے نا، اور یہ تو ہم سب کر رہے ہیں، نماز روزہ کر کے بھی برائیوں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔ لیکن دیکھیں برائی کی حقیقت کو جانیں، برائی یہ ہے کہ آپ زندگی اپنی مرضی سے گزاریں، چاہے اس میں بھلے آپ نے کلمہ پڑھ لیا، نماز روزہ چند عبادات کر کے آپ کہتے ہیں میں نے بڑا تیر مار لیا، ایسی بات نہیں ہے۔ برائی یہ ہے کہ آپ اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ لیں، برائی یہ ہے کہ آپ اللہ کی یاد کو دل سے بھلا کے دنیا کی، اپنے دل کو دنیا کی یاد سے آباد کر لیں۔ ہمارے دل کو اگر چیر کے دیکھیں گے آپ، اس میں دنیا کی خواہشات کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں۔ یہ میرا بیوی، یہ شوہر، یہ میرے بھائی بہن، ماں باپ، اور یہ اولاد میری، اور یہ بس میرے کوٹھیاں، جو جائیداد، جو مال میں نے جمع کیا ہے، ہم اس کو ایک بڑا تیر سمجھتے ہیں کہ تم نے کمایا کیا ہے۔ بعض اوقات مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ساری زندگی تم نے گزاری، تم نے کمایا کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں کتنا بے وقوفانہ سوال ہے کہ جو مجھ سے پوچھ رہا ہے وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے ظاہر میں اپنے لیے کیا کمایا ہے، دنیا کتنی کمائی لی ہے۔ ظاہر ہے کہ میرا ایک کاروبار تھا، اب بھی ہے، اور بچے چلا رہے ہیں اسے، لیکن یہ ہے کہ
کوئی بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں یار اتنا کامیاب کاروبار تم نے بنایا کیا اپنے لیے؟ اب یہ ایک بالکل آپ دیکھ لیں، ہم وہ دنیا دارانہ سوال ہے کہ دنیا کتنی کمائی، پیسے کتنے جمع کیے، مکان بنایا اپنے لیے کہ نہیں بنایا، یہ ایک سوال پوچھتے ہیں۔ لیکن یہ ہماری ذہنیت ہے، ہم سب کی ذہنیت یہی ہے، ہمارے دل میں دنیا کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں، سوالات سارے ہمارے دنیا کے متعلق ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہو، کہاں، کیا کما رہے ہو، کیا ہے کیا نہیں ہے، بس آپ ایک دوسرے سے آپ ملاقات کر کے یہی پوچھتے ہیں کیا ہو رہا ہے ابھی، کیا ہو رہا ہے، کیا حال ہے، کیسی گزر رہی۔ افسوس ہے آپ پہ، ساری دنیا، سارے سوالات ہی آپ کی دنیا کے ہیں۔ تو بہرحال بلا من کسب سیئۃ، جس نے بھی برائی کا ارتکاب کیا، برائی میں نے آپ کو بتایا، بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر کے اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑی خطا ہے، خطا ہے عظیم کہہ دیں، جرم عظیم کہہ لیں۔ یعنی آپ دنیا میں آ کے دنیا ہی کے طلبگار بن گئے، دنیا ہی کو چاہنے لگ گئے، دنیا کی محبت سے ہی اپنے دل کو آباد کر لیا۔ اللہ کی محبت تو آپ کے دل میں ہے نہیں۔ اور یہ بھی بات نوٹ کر لیں، اگر آپ اس غلط فہمی میں ہیں کہ دنیا کی محبت بھی ہو اور اللہ کی محبت بھی ہو، یہ آپ کی بہت بڑی خطا ہے، بھول ہے آپ کی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک سینے میں نے دو دل نہیں بنائے، قرآن میں آیت ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، دو دل نہیں۔ آپ کے دل میں اگر دنیا کی محبت ہے تو اللہ کی محبت نہیں آ سکتی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہاں، اللہ کی محبت آ جائے تو دنیا کی محبت باقی نہیں رہے گی۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل چلا گیا، باطل چلے جانے والی چیز ہے۔ اپنے دل کو اللہ کی محبت سے آباد کیجئے، اپنے سر کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیجئے، برائی کا سوچے بھی نہیں، برائی کا سوچے نہیں۔ یہ کبھی نہ سوچنا کہ میں اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام کروں یا اس کی رضا کے خلاف زندگی گزاروں، یہ بہت بڑی برائی ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ لیکن سمجھیں ذرا، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ برائی کو سمجھیں، برائی کی حقیقت کو سمجھیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک اور مثال کے ذریعے مزید وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیں اصل میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل تو وہ منزل ہے جس کا آپ ارادہ کر لیتے ہیں۔ دنیا میں جب انسان آتا ہے تو اس کے سامنے دو منزلیں ہوتی ہیں، دو مقامات ہوتے ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن۔ باطن تو نظر نہیں آتا لیکن ظاہر نظر آتا ہے، تو جو نظر آتا ہے بنا سوچے سمجھے یہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آ رہی۔ پھر دین کو یہ اپنی سمجھ کے مطابق لیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں بڑے بڑے جو فلاسفر ہیں وہ اپنی تشریحات دین کی کرتے رہتے ہیں، میں نام نہیں لیتا کسی کا، لیکن اگر آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہے تو دین کی آپ من مانی تشریح کرتے پھریں گے۔ آپ دیکھ لیں، یہ تو میں آپ کو ایک دعویٰ کر کے دے رہا ہوں، لیکن اس کے ثبوت میں آپ دیکھ لیں، سن لیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا خواہ سنیں، لیکن آپ سنتے رہتے ہوں گے، آپ کے کان سنتے سنتے پک گئے ہوں گے۔ اگر آپ نے ظاہر کا انتخاب کر لیا مقصد حیات کے طور پہ، تو اب یہ ہے نا کہ آپ کا تعلق باطن سے نہ رہا، باطن کی طرف رخ کر لیا تو ظاہر تو ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ آپ ظاہر کو استعمال کر کے باطنی منزلوں تک پہنچیں گے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ ترک دنیا نہیں ہے، رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ آپ اللہ کو منزل بنا کے ظاہر کو استعمال کریں، فنون حاصل کریں، ڈاکٹر بن جائیں، میں اس کو تعلیم نہیں کہتا، فنون حاصل کریں، فن، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، جو مرضی چاہے بن جائیں،
چاند تک پہنچ جائیں، دنیا کے وزیر اعظم بن جائیں، صدر بن جائیں، آرمی جو مرضی آئے بن جائیں، لیکن یہ ضروریات ہیں، یہ مقاصد نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ کم از کم یہ بات آپ کے یعنی ذہن میں پکی ہونی چاہیے، منزل اللہ۔ اگر اس کے خلاف آپ نے اپنا رخ، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں نے آپ مثال دے رہا ہوں، اگر آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہو گیا تو آپ برائی میں پڑ گئے۔ منزل مقصود اللہ کے علاوہ اگر کوئی آپ نے متعین کر لی، اور ہم نے کی بھی ایسا، اس میں دیکھیں جب تک آپ تسلیم نہیں کریں گے تو آپ کی اصلاح نہیں ہو سکتی، یہ بات میں بتا رہا ہوں۔ اگر آپ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھیں گے کہ نہیں میں تو بس اللہ کا ولی ہوں، اللہ کا پیارا ہوں، یا بس میں تو اللہ سے محبت، اگر اس دھوکے میں آپ رہیں گے تو آپ کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ آپ تسلیم کریں، جو مرض ہے اس کو تسلیم کریں، پھر ڈاکٹر، روحانی ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ آپ اکیلے میں کچھ نہیں کر سکتے، دنیا میں بھی آپ اکیلے میں کچھ نہیں کر سکتے، لیکن روحانی ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس جائیں، اللہ والے کے پاس جائیں، سچے لوگ موجود ہیں دنیا میں، ان کے پاس جائیں، ان سے رابطہ کریں کہ بھئی میں برائی کے راستے سے ہٹ کے نیکی کے راستے پہ آنا چاہتا ہوں، جس کی منزل اللہ ہے۔ نیکی کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کا راستہ۔ اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ ترک خواہشات، یعنی نہى النفس عن الہوى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ فَإِنَّ الْجَنَّةَ، یعنی خواہشات نفس کو سے روک لینا، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ تو اگر آپ ایسا کر لیا آپ نے، یعنی اپنی منزل، رخ زندگی اللہ کی طرف موڑ لیا اور رجوع کر لیا اللہ کی طرف، اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے لگے، اب آپ میں کوئی برائی نہیں ہے، آپ ساری اچھائی، سراپا اچھائی ہیں، آپ سرتاپا اچھائی کے ایک کردار ہیں، ایک نمونہ ہیں، سراج منیر ہیں آپ۔ سراج منیر کی اصطلاح جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، لیکن ان کے امتی بھی تو ہیں۔ اصحابی کالنجوم، میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں۔ قلوبہم مصابیح الہدی، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ان لوگوں کے پاس پھر جا کے آپ نے اپنے راستے پر چلنا ہے، ان کی ہدایت اور ان کی اس کے نگرانی۔ تو بہرحال یہ آیت بڑی اہم ہے سامنے کرام۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، برائی اور برائی کے راستے پر آپ چل پڑے۔ مختصر آخری یعنی وقت ہے درس کا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خلاصہ کلام آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے راستے کو اپنا لیں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی رضا کے راستے پر چلیں، جو کہ صراط مستقیم ہے، جو کہ اطاعت رسول ہے، جو کہ اتباع رسول ہے۔ تو اب آپ برائی سے نکل آئے، اگر آپ نے ایسا کر لیا تو برائی سے نکل آئے۔ اب اچھائی کے راستے پر جب چلتے ہیں، اس میں خطا ممکن ہے، آپ انسان ہیں، انسان کمزور ہے، خطا ممکن ہے، خطا ہو جائے، تھوڑی سی ٹھوکر لگ جائے، گر پڑیں، فوراً اٹھ جائیں، معافی مانگیں اور واپس اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، بہت مہربان۔ تو یہ بہرحال یہ آج کی وہ بات ہے، تھوڑا سا برائی کو سمجھے، برائی ہے کہ اب آپ خود اپنا اندازہ لگا لیں کہ آپ برائی کے مرتکب ہیں، سراپا ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج کل عام حالت یہ ہے کہ ہم سرتاپا برائی میں ڈوبے ہوئے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، یہ برائی ہی برائی ہے۔ اس میں اگر آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کر بھی رہے تو وہ بھی برائی ہے، اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ کی آیت آپ نے نہیں پڑھی؟ ہلاکت ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنے نماز کے مقصد سے غافل ہیں۔
میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من کسب سیئۃ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ بلا من کسب سیئۃ، جس نے بھی برائی کا ارتکاب کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کی خطاؤں نے اس کو گھیر لیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ لوگ اصحاب النار ہیں، دوزخی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ہاں، جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے اس کو گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔